بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ اچھا، ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ کچھ بدباطن اور خبیث ذہن کے لوگ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے معاذ اللہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بددعا دی تھی، اور دلیل کے طور پر مسلم شریف کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ مسلم شریف میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے اہل سنت کا کیا موقف ہے؟ بھائی، سب سے پہلے تو میں حدیث پیش کر دیتا ہوں۔ مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، اور میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنے کھلے ہاتھ کے ساتھ ہلکی سی ضرب لگائی، مقصد پیار کا اظہار تھا، اور ارشاد فرمایا کہ جا کر معاویہ کو بلا کر لاؤ۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کرے اس کا پیٹ نہ بھرے۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، یہ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جا کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا نہیں، بلکہ دیکھ کر آئے۔ پہلی بات تو یہ، اگر بتاتے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، بتایا نہیں بلکہ صرف دیکھ کر آئے۔ دوسری بات یہ ہے بھائی کہ عرب کے اندر اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں، محاورے ہوتے ہیں، وہ تو پیار اور محبت کے لیے بولے جاتے ہیں، مذمت کے طور پر یا بددعا کے لیے نہیں بولے جاتے۔ اگر آپ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، ایسا ستہ کا غور و فکر کے ساتھ، تفکر تدبر کے ساتھ اور گہری نظر کے ساتھ مطالعہ کریں، تو اس میں تو حضور علیہ السلام نے کئی صحابہ کے لیے اس طرح کے جملے ارشاد فرمائے کہ اللہ کرے تیری ناک خاک آلود ہو، تیرا پیٹ نہ بھرے، اس طرح کے دیگر جملے موجود ہیں بھائی۔ تو یہ تو جملے حضور علیہ السلام نے کئی صحابہ کے لیے فرمائے، تو کیا مذمت کے لیے تھے، بددعا کے لیے تھے؟ بددعا کے لیے نہیں تھے، بلکہ یہ عرب کے اندر رواج ہے، اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تو رحمت للعالمین، حضور اپنے صحابہ کو معاذ اللہ کس طرح بددعا دے سکتے ہیں بھائی؟ اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ نے اس حدیث کے تحت محدثین کو پڑھا ہے۔ علامہ نووی نے کیا لکھا ہے مسلم شریف کی شرح میں، مرآت المناجی میں کیا لکھا ہے، البدایہ و نہایہ میں کیا لکھا ہے کہ اس حدیث، یہ تو دعا تھی حضور علیہ السلام، یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں بھی فائدہ اٹھایا، آخرت میں بھی فائدہ اٹھایا، نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کو کثیر نعمتیں عطا کی، کھانا وسیع عطا کیا۔ تو بہرحال اس طرح کے جاہل قسم کے لوگ اور رافضی جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں اور احادیث پیش کرتے ہیں، حدیث کی ان کو سمجھ نہیں ہے، تو اہل سنت کا یہ موقف ہے بھائی، یہ دعا کے طور پر تھے، بددعا کے طور پر نہیں تھے۔ جو بھی صحابہ پر لعن طعن کرے، ایسا بندہ رافضی ہے، اہل سنت سے خارج ہے اور جہنمی ہے، اہل سنت سے اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔